بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت على انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه حضرات گرامی، میرا آپ تمام مؤمنین کے ساتھ اس بستی میں پہلا اتفاق ہے۔ میں پہلے کبھی اس بستی میں حاضر نہیں ہوا۔ ہماری ملاقات شاید پہلی ہو، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت۔ سب سے بڑا رشتہ ہی رشتہ ولایت۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی، اسے کہا جاتا ہے عربی میں مواخات۔ مجھے بتایا کہ شیعہ سنی مشترک مجمع اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ سرور کائنات جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مکے سے آنے والوں کو کہا یہ مہاجر ہیں، مدینے والوں سے کہا یہ انصار۔ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا۔ جناب ابو ذر مہاجر تھے، جناب سلمان مدینے کے تھے۔ مجمع ہے؟ جناب ابو ذر مہاجر مکے سے آئے تھے، جناب سلمان مدینے میں پہلے سے تھے۔ جناب ابو ذر کو جناب سلمان کا بھائی بنایا۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، جیسا صحابی ویسے کا بھائی بنا۔ توجہ فرماتے رہیے، اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے سنتے رہیے۔ گرمی اگر آپ کے لیے تو سوچیں میرا کیا حال ہوگا۔ پھر بھی میں پوری آپ کو اپنی جو مطالب ہے خدمت پیش کروں گا۔
قبول فرما لیجیے گا. جیسا دیکھا صحابی ویسے کا بھائی بنا. اب سب کے نام نہیں بتاؤں گا. ویسے بھی 4 دن پہلے قانون پاس ہو گیا. سب کو سب کا بھائی بنا دیا. مہاجرین جتنے بھی تھے انصاروں میں ان کا بھائی بنا دیا. ایک صحابی نے جناب امیر علیہ السلام کو طنز کیا کہ یا علی رسول خدا نے آپ کا کسی کو بھائی نہیں بنایا. مولا امیر علیہ السلام سارے مجمع میں آئے پیغمبر کے پاس کہا یا رسول اللہ سب کہہ رہے ہیں آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. جو فرما رہے ہیں میں آپ کی زبان میں پیش کر دوں نہ پیغمبر جیسا کوئی نہ علی جیسا کوئی. تو وہاں مشہور و معروف حدیث ہے شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہے. ابن عساکر کا بھی نے لکھ دی ہے کہ سرور کائنات نے جناب مولا کائنات کو دیکھا اور سارے مجمع میں صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ بس میرے بھائی ہیں. تو فرما رہے نا آپ سلامت بھائی. آپ جس محبت سے سن رہے میرا پڑھنے کا جی کر رہا. سرور کائنات نے فرمایا یا علی دنیا اور آخرت میں آپ بس میرے بھائی ہیں. میرے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. توجہ میں اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا. ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابی ہیں. غدیر میں کتنے تھے 1.25 لاکھ 1,24,000. 1.25 لاکھ صحابی ہیں. سارے رسول خدا کے صحابی علی بھائی. جو ابھی تک نہیں بولے ان کے لیے پیش کر دوں. صحابی میں اور بھائی میں فرق کیا؟ صحابہ ہیں گھر والے, علی ہے گھر والے. میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں. آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو جناب سرور کائنات نے کہہ دیا علی میرا بھائی ہے. جب آپ نجف اشرف جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی تو مولا کے حرم کے پرانے حرم کے 6 دروازے ابھی جو روات فاطمہ بنا اس کے کئی دروازے وہ میں نے سارے نہیں گنے. پرانے حرم کے 6 دروازے ہر دروازے پہ ایک سلام لکھا. میں ایک جگہ لکھا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. دوسرے دروازے پہ لکھا السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین. لیکن جو خانہ کعبہ کی طرف دروازہ کھلتا ہے نا اسے کہتے ہیں باب قبلہ. وہاں لکھا ہے السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ. اے رسول اللہ کے بھائی آپ پہ سلام. اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں. یہاں پہ آپ کی سماعت کا امتحان ہوگا. آپ سب کی سماعتوں کا ابھی امتحان لینے لگا ہوں. تو یہاں سلام نے کیا کہا؟ چھٹے امام نے نہیں کہا اے محمد کے بھائی سلام. فرمایا رسول اللہ کے بھائی. آدھا مجمع پہنچ گیا. اگر کہتے نا محمد کے بھائی تو بھائی تو تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں بھائی دونوں چچا چائے کے ہیں. دونوں ایک ہی خون. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. روکے ایک شعر پیش کر دیتا ہوں. پہلے بات کو مکمل کروں گا.
میں جوش میں لیا آبادی کہتے جب 13 رجب کو سرور کائنات آئے نا، 13 رجب کو مولا آئے، 16 رجب کو پیغمبر لینے آئے. ایک جملے کی مجھے تشریح کرنی پڑی، میں ایک جملہ اور روک کے کہہ دوں. دیکھیں اللہ نے رسول اللہ کو قرآن دیا، 4 اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، 100 صحیفے، 4 کتابیں 100 صحیفے. جناب ابراہیم پہ صحیفہ، جناب ادریس پہ، بہت سے انبیاء پہ صحیفے آئے اور 4 کتابیں نازل کی. سارے انبیاء کو جن جن کو اللہ نے صحیفے دیے، جنہیں کتابیں دی، انہیں بلا کے صحیفہ دیا، انہیں بلا کے کتاب دی. ابراہیم فلسطین کے پہاڑوں پہ آ جائیے، ہم نے صحیفہ دینا. ادریس یمن کے پہاڑوں پہ آ جائیے، ہم نے صحیفہ دینا. نوح عراق کی پہاڑی پہ آ جائیے، ہم نے صحیفہ دینا. موسیٰ کوہ طور پہ آ جائیے، ہم نے کتاب دینی ہے. داؤد پہاڑ پہ آ جائیے، ہم نے کتاب دینی ہے. اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آ جائیے، ہم نے کتاب دینی ہے. سارے انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، بلا بلا کے. افضل ترین کتاب دی اپنے حبیب کو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا آپ کو، جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب آئے گے. پہنچ گئے، پہنچ گئے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہو میرے کو دیکھے گا، سارے بندے کی توجہ. اے میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ غار ہرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ خدیجہ کی چادر اوڑھیں گے کتاب وہاں. فاطمہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں. حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. گرمی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جو فرما رہے ہیں اتحاد کو اتنا پسند کیا، اتحاد نے اتحاد کو اتنا پسند کیا، جتنا خدا نے چاہا تھا اتنا بلند کیا. جو فرما رہے ہیں انسان کرام مجمع ہے میرے ساتھ. تو جب آپ لوگوں کا یہ حال ہے سوچیں میرا کیا حال ہوگا. تو سارے مجمع کی توجہ رہے، آواز آ رہی ہے. تو جانے گرامی اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی بلایا نہیں. پہاڑ پہ آئیے کتاب لے جائیے. اے میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. اے میرے حبیب آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ مدینے جائیں گے کتاب وہاں. آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ حضر میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ مسجد میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ گھر میں ہوں گے کتاب وہاں. اے میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا کتاب دینے کے لیے، لیکن 2 چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. ایک جب میں علی کو بھیجوں گا، امیر المؤمنین کو بھیجا تو کہا میرے حبیب آپ تشریف لائیے. بھائی اگر نہیں پہنچے افراد تو میں اور زیادہ وضاحت کر دوں کہ میں ایک ایک بات کی تشریح میں بات کھولتا چلا جا رہا ہوں. عزیزان گرامی دیکھیں جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا. جناب موسیٰ نے فرمایا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھ لیجیے. سورہ
طٰہٰ 20واں سورہ، اس میں اللہ جناب موسیٰ کی دعا کو پیش کرنا ہے. جناب موسیٰ نے اس انداز سے دعا مانگی، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ. پروردگارہ اپنے پاس سے نہیں، میرے گھر سے مجھے وزیر دے دے. کون ہو؟ میرا بھائی، میرے اہل خانہ سے ہو بھی ہارون. اللہ کہتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا عطا کر دیا گیا. توجہ، سارے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں گرمی بہت ہے، میں تب دیکھے گا. اب جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ میرا بھائی ہو، میرے اہل خانہ سے ہو بھی ہارون. اللہ نے کہا ہم نے دے دیا، ہارون کو آپ کا جانشین بنا دیا، آپ کا وزیر بنا دیا. ایک چھوٹے نبی نے مانگا میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو بھی ہارون. اللہ نے کہا جو آپ نے مانگا تھا ہم نے دے دیا. تو اگر سب سے بڑے نبی کہتے میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو بھی علی، توجہ، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں. لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب کی انداز سے مانگیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ شہر میں آؤں تو صدق و صفا سے، مکے سے جاؤں تو صدق و صفا سے، تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرے. توجہ، حبیب خدا نے کہا پروردگارہ تو اپنے پاس سے. میرے کچھ بھائی پہنچ گئے، یقین مانے سینے میں دم نہیں ہے، پوری طاقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا نے نہیں کہا میرے گھر سے میرا بھائی علی میرا جانشین بنا، مددگار بنا. کہ پروردگارہ تو اپنے پاس سے. اب تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے نہ دیکھے، پروردگارہ تو اپنے پاس سے جانشین دے، مددگار دے. پیغمبر نے نہیں کہا میرا گھر سے، میرے گھر سے میرا بھائی، تاکہ لوگ یہ نہ کہ مانگا ہی علی کو تھا، ہماری تو بات ہی نہیں تھا. سنیں گے اگر پڑھوں گا. اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اس انداز سے مانگیے، پروردگارہ تو اپنے پاس سے عطا فرما، تاکہ کوئی یہ نہ کہ مانگا ہی اپنے گھر سے تھا، مانگا ہی اپنا بھائی تھا. مددگار جب کہا تھا تو علی کا نام لیا تھا، ہماری تو بات ہی نہیں تھی. توجہ، حبیب خدا نے کہا تو اپنے پاس سے مددگار دے. اللہ نے کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو پھر میرے ہی گھر میں آئے گا. میری محنت سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میری اپنی محنت سے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو میں جہاں پہ پہنچا تھا وہیں پہ واپس لے کے جا رہا ہوں. بات مجھے یاد ہے میں کہا تھا، تو میں نے کہا تھا 16 رجب کو پیغمبر پہنچے لینے کے لیے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا تو اپنے پاس سے لے. اللہ نے کہا میرے پاس سے تو میرے ہی گھر سے آئے گا، اور میرے پاس سے تو صرف علی ہی آئے گا. اے میرے حبیب آپ نے مانگا تھا آ کے لے جائیے. اب پیغمبر لینے گئے، کیا کہا تھا؟ چچی جان میرا بھائی مجھے دے دیجیے. ایک مرتبہ آپ نے باہیں پھیلائی. اب اس مقام پہ جوش ملی آبادی نے ایک شعر کہا. پیغمبر کی حدیث ہے نا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. تو اب جوش کہتے ہیں اس انداز سے کہ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے آدھا نور رسول خدا، آدھا علی مطلب. تو جوش کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے لکھا غرور سے.
غرور ہے وہ محمد و علی کا اللہ ہے. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں رسول خدا تشریف لے گئے قرآن وہاں وہاں آتا رہا، لیکن دو چیزوں کو لینے کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب آپ تشریف لائے. ایک ہے مولا علی، دوسری ہستی کون ہے؟ توجہ ہاتھ ہوگی کہ ہم بہتر دیکھیں، اسی محبت سے دیکھتے رہیے گا. اللہ گرامی پیغمبر نے 13 شادیاں کی کل. کتنی؟ جب دنیا سے رخصت ہونے تھے تو 9 ازواج گھر میں موجود تھے. اب جملہ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ، سارے بچے کی توجہ. 13 شادیاں کی، صرف ایک زوجہ کو شادی کرنے کے لیے ان کے گھر گئے. پہنچ گئے؟ ممنون، آپ کی محبتوں کا ممنون، بات پہنچ گئے. اللہ گرامی 13 شادیوں کی، 12 ازواج خود گھر آئیں گے اور ایک کے بیانے کے لیے پیغمبر ان کے گھر گئے. اور جب گئے نا تو ساتھ میں چچا کو لے گئے اور کہا چچا جان آپ میرا نکاح پڑھیے گا. یہ جملہ آدھے بندے نے ادراک کیا، آدھے بندے نے نہیں سمجھا. جب نویں امام محمد علیہ السلام کا نکاح ہونے لگا نا مأمون الرشید کی بیٹی سے، تو امام صرف 9 برس کے تھے. مأمون نے زبردستی کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہوگا میری بیٹی سے، میں خلیفہ ہوں، میں رشتہ دے رہا ہوں، آپ نکاح. امام نے کہا ٹھیک ہے. کیا بتائیے اتنے مفتیان دین موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کون آپ کا نکاح پڑھے گا؟ امام نے سب کو دیکھا تھا، کوئی نہیں، اپنا نکاح میں خود پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ان میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہے. اب سوچے ابو طالب کا مقام کیا ہے جس سے رسالت نکاح پڑھا. توجہ فرما رہے ہیں. دو ہی ہستیاں ہیں جنہیں لینے پیغمبر تشریف لائے، ایک علی ہے، دوسرے خدیجہ. جناب خدیجہ میں کیا خاص بات ہے؟ سیدہ کی بھی ماں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جانے کہ رامی ازواج ساری اپنی جگہ محترم. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، طنز سے نہیں، سنیے گا، یہ میں طنز نہیں کر رہا. ساری ازواج اپنی جگہ، وہ سب ہیں رضی اللہ عنہن. خدیجہ ہیں علیہ السلام. خدیجہ میں 2 بڑائیاں ہیں، زیادہ ہیں، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. 2 بڑائیاں، فاطمہ کی ماں اور خدیجہ کا داماد علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں تو میں آپ کی محبتوں کا مانگ رہا ہوں. بس بھائی میں یہی مانگی کہ گرمی میں پڑھ رہا ہوں، آپ اتنی گرمی مجھے اور دلا رہا ہے. جانا گرامی آپ اللہ سبحانہ و تعالی جناب سرور کائنات سے کہا حبیب ان 2 ہستیوں کو لینے کے لیے آنا ہوگا. جو آپ کی ذہنوں میں بھی ہے نا جناب ابو طالب سے جیسی رسالت میں آپ نے کہا چچا جان خطبہ دیجئے اور پھر نکاح پڑھ دیجئے. تو جناب ابو طالب نے خطبہ شروع کیا، کہا الحمدللہ رب العالمین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ خطبہ لکھا ہے شیعہ سنی علماء نے جو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا یہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو پہلا سورہ کیوں رکھا. شاید اللہ کو اتنا پسند آیا ابو طالب نے میرے حبیب کے نگاہ میں
توجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کے نکاح میں ابو طالب نے سب سے پہلا جملہ کہا الحمدللہ. میں قرآن بھی ایسے ہی شروع کراؤں گا. جو دشمن ابو طالب ہوگا پڑھ پڑھ کے مرے گا. وقت تو گزر رہا. فرمانے نہیں جا رہے. میں نے جو حدیث شروع کی تھی ابھی تک پڑھ ہی نہیں سکا. تو حبیب خدا نے جگہ جگہ تعارف کروایا. تو اب آئے جناب سرور کائنات کے ساتھ جناب کو جا کے گھر آ گئے. جناب خدیجہ تشریف لے آئے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو جناب سرور کائنات جہاں میں نے حدیث کو جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں پہ واپس آؤں گا. سب کو سب کا بھائی بنایا اور کہا علی صرف میرا بھائی. آج ایک پاکستان میں بہت نعرہ مشہور ہو رہا ہے. مجھے نعرہ بہت پسند ہے. نعرہ ہمارے اور بھائیوں نے لگایا. وہ نعرہ آپ جواب ضرور دیجیے گا. غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. یہ مجھے نعرہ بہت پسند ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہیں. بھائی 1400 سال سے یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں 1400 سال سے. ساری امت غلام ہے. سارے علماء غلام ہیں. سارے مفسرین غلام ہیں. سارے محدثین غلام ہیں. سارے صحابہ غلام ہیں. رسول خدا مولا ہے. توجہ. ساری امت غلام. سارے صحابہ غلام. سارے تابعین غلام. رسول خدا مولا. اور پیغمبر خود فرما گئے جس کا میں مولا. آپ سلامت ہیں. آپ چیزیں توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. بیٹا ربائی کا وقت مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کے. میں یقین مانیے اس وقت میں جس حالت میں پڑھوں اگر میرے آپ کپڑے یہ تھے آپ کو لگے گا میں کپڑوں میں سمیت نہا کے آیا جس میں مجھے پسینہ آ گیا. میرے بیٹا برا نہیں بنائے گا. ایسا لیکن ہمیں طاقت نہیں ہے مجھ میں پڑھنے کی لیکن آپ کی محبتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے 2 دفعہ ممبر سے گر چکا ہوں میں بھی صرف گرمی کی وجہ سے. مکمل کر دوں گا دیدہ نہیں رہا. تو سب کے سب ہیں غلام اور رسول خدا ہے مولا. اور پیغمبر 1.25 لاکھ کے مجمع میں فرما گئے من کنت مولا فہذا علی المولا. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سارے مجمع کی توجہ آپ چاہیے سب سلامت ہو. میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سارا مجمع غور سے سنے گا. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع. لوگ کہتے ہیں مولا کے کئی معانی ہیں. پیغمبر نے پہلے معنی بتائے پھر لفظ مولا استعمال کیا. توجہ آپ نے سوال کیا کیا سارے صحابہ سے الستو اولا بکم من انفسکم. صحابہ کا مجمع آپ نے سوال کیا عربی میں کیا ہے میرے صحابہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. تمام شیعہ سنی محدثین نے لکھا
سب نے لکھا کہ سارے صحابہ نے یہ زبانوں کے کہا قالو بلا، نعم نے کہا، ہاں نے کہا بے شک۔ توجہ، صحابہ ہیں بھائی، توجہ، انہوں نے نہیں کہا ہاں، کہا اس میں سوال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ توجہ، کہ ہم غلام ہیں، آپ مولا، یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ توجہ، قرآن کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے۔ میں 4 جلدی مثالیں پیش کروں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے، اس میں تمام اگر سنیں گے 4 مثالیں۔ ادھر گرامی، اگر کوئی آدمی اس امام بارگاہ کی چھت سے چھلانگ لگا، گر کے مر جائے، بے موت مرا، لیکن اگر رسول خدا کہہ دے چھلانگ لگا دے اور گر کے مر جائے تو شہید ہے۔ ابھی بھی نہیں ہے سب بھئی، اگر جنگ میں کوئی آدمی جائے، کسی سے کہے کہ میری اس سے لڑائی ہے، میں اسے ماروں گا، لڑنے جائے، مارا جائے، بے موت مارا گیا، لیکن اگر پیغمبر کہے جا کے لڑ، توجہ، لڑے اور مارا جائے، بھاگے نہیں، چلیے گا، میں جانتا ہوں لوگوں سے برداشت نہیں ہونا، بے انتہا گرمی، تو ادھر گرامی اگر پیغمبر کہنا جاؤ جا کے لڑو، مارا جائے تو شہید۔ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رسول خدا۔ میں نے کہا 4 مثالیں دوں گا، ابھی 1 مثال ہوئی ہے، باقی 3 مثالیں دوں گی، رہنے دو۔ میرا آپ سے بات ہے، بچہ پوری زندگی میں ولایت کے موضوع پہ ہارے گا نہیں۔ اتنی دلیلیں دے دوں گا۔ دوسری مثال، ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، صحابیہ سمجھتے ہیں، صحابی کی مؤنث، مرد صحابی اور خاتون جو ہے صحابیہ، تو اب پیغمبر اسلام کی صحابیہ تشریف ہے، کہا یا رسول اللہ، میرا شوہر نہ مجھے بسا رہا نہ طلاق دے رہا۔ پیغمبر نے کہا بلاؤ اس کی شوہر کو ابھی۔ شوہر آیا، آپ نے سوال کیا کیا بات ہے، کیوں نہیں بساتا؟ کہا نہیں بساتا۔ ایسے بھی تو تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، کہ نہیں بساتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا حکم دے رہا ہوں، اسے جب بسا یا طلاق دے، کہ نہ طلاق دوں گا نہ بساؤں گا۔ پیغمبر نے کہا پھر جا چلا جا، میں نے طلاق دے دی۔ پہنچ رہا ہے؟ اتنا اختیار ہے رسول خدا کو، سارے بندے کی توجہ، بڑے بڑے قانون دان بیٹھے میں بھی جانتا ہوں، وہ ماننے والی تھی، ہاتھ باندھے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا میرا شوہر میرا ولی ہے، اس نے طلاق نہیں دی، آپ نے پڑھ دی، ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی، تو عدت رکھ، بیٹی تیرا نکاح میں خود پڑھ دو۔ کہا یا رسول اللہ شوہر راضی نہیں تھا، ہو گئی؟ کہا ہاں، کیونکہ تیرے شوہر کا بھی میں ولی ہوں۔ اس کا بھی میں مولا ہوں۔ پہنچ گئے، ایک بچی آئی، کہا یا رسول اللہ میرے باپ میری شادی نہیں ہونے دے رہا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں تیرا نکاح پڑھوں۔ باپ کو بلایا، اس کو اجازت دے کر نہیں یا رسول اللہ، وہ زمانے میں بہت سے بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے، جائیداد کے معاملہ کر نہیں، بیٹی میں تیرا نکاح پڑھوں گا۔ رسول خدا نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا نکاح ہو گیا؟ باپ تو راضی نہیں ہے۔ کہا میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں۔ چوتھی مثال میں نے دی ہے، شادی کی، طلاق کی، جنگ کی، چوتھی ملکیت کی بھی سن لیجیے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، ملکیت، جائیداد۔ ایک صحابی آگا یا رسول اللہ میں نے فلاں صحابی کو اپنا مکان بیچا، ان سے خریدا، انہوں نے مکان تو مجھے بیچ دیا، پھر بھی بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ جاتے۔ میں نے کہا بلاؤ اسے، تو نے اپنا مکان اسے بیچ دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس نے پیسے دے دیے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر کیوں جاتا ہے اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر؟ کہا یا رسول اللہ جب میں مکان بیچ رہا تھا نا تو اس کے گھر کے صحن میں میں نے ایک درخت لگایا تھا، میں نے نیت کر لی تھی درخت نہیں بیچ رہا، اب وہ درخت دینا، اب میں جب اپنے درخت پہ جاؤں گا پانی دینے کے لیے تو گھر سے ہو کے جاؤں، میں اجازت نہیں لیتا۔ پیغمبر نے کہا وہ درخت مجھے بیچ دے، اس کے بدلے جنت میں 10 درخت دے گا۔
چلو پہنچ گیا. 10 درخت دے رہا ہوں جنت میں, جنت کا پورا اختیار محمد و آل محمد کو ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اس نے کہا نہیں بیچتا. آپ نے فرمایا 100 درخت دوں گا. کہا نہیں بیچتا. کہا 1000 درخت دوں گا. کہا نہیں بیچتا. کہا پھر سن. ایک صحابی سے کہا وہ درخت اکھاڑو اس کو دے دو. کہا کہاں لے کے جانا لے جا. آپ کی زبان میں پیش کروں. کہا سن, جب میں تجھے جنت میں درخت بیچ رہا تھا نا, فرشتے لگاتے جا رہے تھے. جب تو نے کہا نہیں خرید رہا, انہوں نے اکھاڑ لیے. یہ درخت بھی میں نے اکھڑوا دیا. جا جہنم میں. پتہ نہیں لگ رہا ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, میں نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے سوال کیا صحابہ سے, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالو بلا. اسی میں تمام کر رہا ہوں. قالو بلا یا رسول اللہ, آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کہا پھر اس کے بعد ایک جملہ ہے, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. ایسا کہ ابھی صحابہ نے اپنے جناب سرور کائنات نے سارے صحابہ سے کہا تھا, کہا یاد رکھو اگر تم میں سے کسی کے باپ کا بھی علی نے قتل کیا ہے, اور ایسا ہوا تھا, مشرکین تھے, لڑنے آتے تھے, مولا کے ہاتھوں مارے جاتے تھے, اب وہ دلوں میں بغض رکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کبھی کسی کے باپ کا بھی علی نے قتل کیا تو خبردار دل میں علی کا بغض نہ رکھنا. علی کا بغض رکھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ. میں مکمل کر رہا ہوں, بس مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے, سارے بندے کی توجہ رہے. پڑھ دوں, مکمل کر دوں. سارے صحابہ کا مجمع, سامنے صحابہ, دائیں طرف پیغمبر کے صحابہ, بائیں طرف صحابہ, پشت پہ صحابیات. پیغمبر نے کہا مرد و زن سب کو دکھاؤں گا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے پیغمبر بانانوں کے منبر پہ اور اللہ سے سوال کیا, الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, بے شک یا رسول اللہ, آپ کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. پیغمبر نے کہا علی کھڑے ہو جائیے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اعلان گرامی میں اسی جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. مجھے صرف ایک جملے کی آپ کو زحمت دینا ہے. آپ نے فرمایا جس کا من موصولہ ہے, یہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. آپ نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جس کا میں مولا, تو پیغمبر صرف صحابہ کے مولا نہیں ہے, صرف خلفاء کے مولا نہیں ہے. جناب رسول خدا آدم کے بھی مولا, نوح کے بھی مولا ہے, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے بھی مولا, یعقوب و یوسف کے بھی مولا, زکریا یحییٰ کے بھی مولا, موسیٰ و ہارون کے بھی مولا, شعیب و عیسیٰ کے بھی مولا. جس کے پیغمبر مولا اس کے علی مولا. اب نہ پوچھنا دلیل کیا ہے, علی انبیاء سے افضل. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور اگر کوئی کہے یا رسول اللہ, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں مولا, آپ کو بھی مانتے ہیں مولا, لیکن علی کو نہیں مانتے مولا, تو پھر رسول خدا کہیں گے اگر تو علی کو نہیں مانتا تو جا, میں تجھے نہیں مانتا.
عزیزان گرامی، میں نے مکمل کیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. میں جانتا ہوں بہت دیر سے رو گئے ہیں آپ لوگ، کئی گھنٹوں سے مجالس مسلسل ہی سن رہے ہیں. اس مجلس میں آپ لوگ دور دور سے آئے. کتنی شدید گرمی ہے، لیکن آپ پانی پی لیں گے وہاں. آپ میں کوئی ایسا تو نہیں جو پیاسا رہ جائے. اور اگر آپ مصائب میں روئیں گے تو کوئی آپ کو تازیانے مار کے روکے گا تو نہیں. ہائے علی و بطول کی بیٹی، جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا. قیدیوں کو رونے کی اجازت ہے. مجھ سے بے انتہا فرمائشیں ہوئی ممبر پہ آنے سے پہلے بھی، ممبر پہ آنے کے بعد بھی. یہ مسائل پڑھ دیجیے، یہ مسائل. میں خود سوچ رہا تھا کون سے مسائل پڑھوں. آئیں ذرا چند جملے اسیروں کے سن لیجیے. بیویوں کے چند جملے پڑھوں گا، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. عزیزان گرامی، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا، تو مولا حسین نے جناب زینب سے کہا میری صندوقچی سے نئی بالیاں نکال. جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی کو، مولا حسین کی بھانجی کی بہن کی بیٹی جناب رقیہ، جب سر پہ ہاتھ رکھا نا جناب عاتقہ کے، تو جناب عاتقہ نے پہلا سوال کیا تھا، مامو جان میرے بابا خیریت سے؟ ہاشمی بچی تھی، عام بچی نہیں تھی، سمجھدار تھی، بہت چھوٹی تھی. کہا مامو جان آپ نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ. مولا حسین علیہ السلام نے پیار کیا، بالیاں منگوائیں اور نئی بالیاں اپنے ہاتھوں سے پہنا، اور جملہ کہا تھا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ، میں جب تک رہوں گا آپ کو بہت محبت دوں گا، باپ کی شفقت دوں گا. اب ایک بچی قریب میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی. بچی کا نام تھا سکینہ. جب شام غریبہ آئی، بچی نے کہا میں بھی یتیم ہو گئے، کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا. بس شمر نے ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. لیکن جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالے نا، بھئی میرا بھائی کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، یہ چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں، میں نے تو بھی مصائب شروع کیے، آپ سے برداشت نہیں ہو. اگر میری طرف دیکھ کے میرا جملہ سن لیں، میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. ہائے جناب ربا، بیٹی کو تماچے لگتے بھی دیکھا، بالیاں چھینتے بھی دیکھا. اجرکم اللہ. بس بھئی جیسے ہی شمر ملعون نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا چچا عباس ذرا آگے دیکھیے. اجرکم اللہ. برداشت کر پائیں گے؟ پھر مجھ سے یہیں پہ کہا کہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دیجیے گا. پڑھوں مصائب نہ پڑھوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. نہ آپ مجھ میں پڑھنے کی طاقت، نہ آپ میں سننے کی طاقت. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگ جاتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی میں اور آپ روتے نا، آنسو خشک ہو جاتے ہیں. ہائے جناب زینب. اجرکم اللہ. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، 2 جملوں کی زحمت ہوگا. ایک بھائی نے کہا تھا مولا حسین کی جو جملے پڑھ دیجیے گا.
مولا حسین کی 3 وداعیاں ہیں. مولا سجاد سے جب کہا تھا سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کریں. دوسرا جملہ کہا تھا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے. تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا لیکن انہوں نے ترس نہیں کھایا, میرے بچے کو تیر مار دیا. مولا کی دوسری وداعی بہن سے جناب زینب سے اور تیسری وداعی جناب سکینہ سے. بس جناب سکینہ کے 2 جملے سن لیجیے, اگر طاقت ہوئی تو میں پڑھوں گا. جب مولا خیمے سے باہر نکلے, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے نظر یمینا و نظر شمالا. مولا حسین نے پہلے بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی بلند آواز سے کہا او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا, ذرا آ کے دیکھیے میں اکیلا رہ گیا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ رہا اور آنے کے بعد کہا بھیا ابھی زینب زندہ. بہن نے بھائی کا بازو پکڑا, کہا میں سوار کرا دوں گا. زلجنہ پہ سوار کرا دیا. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جو نہیں دیکھ سکتے ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. جناب سید الشہداء نے لے جا میں فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنہ کو بلایا. زلجنہ آگے بڑھا, نام رسول خدا کی سواری تھی, نام تھا المیمون کا. میمون آگے بڑھ میں حملہ کرنا چاہتا, بے سوار جانور ہے, کچھ نہیں بولتا. مولا نے ایک مرتبہ کہا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے انصار مارے گئے. زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ زلجنہ کے آنسو بہنے لگے, قدموں کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے. مولا فوراً زلجنہ سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, بہت زیادہ پیار کیا. بھئی آپ کے گھر میں بھی شاید چھوٹی بیٹی ہوگی. مولا نے ایک مرتبہ پیار کیا اور کہا سکینہ بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے, میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئے. بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا, بابا مت جائیے مجھے پیاس نہیں. مولا نے بیٹی کو پیار کیا, پر ایک جملہ کہا اے میری لخت جگر, میں نے طفلی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں نانا کا دین بچاؤں گا, میں قرآن بچاؤں گا, میں رسالت بچاؤں گا. بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا. کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لیا. حسین خاک کربلا پہ لے کے بچی کو, چھوٹی سی بچی کو سینے پہ سلایا اور پیار کرنے کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا. لیکن بیٹی آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے گا, ضد نہ کیجیے گا, مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے. 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہوگا, 2 سے 4 منٹ کی زحمت. بھئی میرے بھائی برداشت نہیں کر رہا, میرے بچے برداشت نہیں کر رہا. 2 منٹ کی زحمت میں نے تمام کیا. جناب سکینہ نے جملہ کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سناتے تھے, انبیاء کے واقعات سناتے تھے, بابا آپ ہمیشہ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو سانس لے گئے, بھیا علی اصغر کو سانس لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آ رہا؟ بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائے, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دیا. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں قید آئی ہے, آپ کے حصے میں شام کا زندہ. میں
کرتے ہیں